شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل جو حضرت عمر کا ماموں تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی گوبر بھری پشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھ دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور پشت رسالت سے اوجڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں رہی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگی و مصائب میں گزرا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کو جبکہ وہ کم سن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہنے فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علالت سے جناب سیدہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھی اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پر مزدہ دیکھی رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی، میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو مقبرہ حجون میں دفن کیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 419 میں ہے کہ حضرت جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں گوشت فن ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اس بڈھی عورت کو جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہو گے؟ یہ سن کر حضرت غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جبکہ سب کافر تھے اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حیات القلوب میں ہے کہ حضرت ابو طالب اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت علی کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کفو خانہ زاد خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کی مرضی دریافت فرمائی۔ وہ چپ ہو رہیں،
یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علی سے فرمایا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا۔ بعض علماء نے جبریل علیہ السلام کا حوالہ دیا تھا۔ غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم میں اپنی ذرہ عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحجہ 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصہ بعد 24 ذی الحجہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ سرور کائنات نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، ایک قمیض قیمتی 7 درہم، ایک مکنا، ایک سیاہ کمبل، ایک بستر کھجور کے پتوں کا بنایا ہوا، 2 موٹے ٹاٹ، چمڑے کے 4 تکیے، آٹا پیسنے کی چکی، کپڑا دھونے کی لگن، ایک مشک، لکڑی کا بادیہ، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک برتن، 2 مٹی کے آبخورے، ایک مٹی کی سراہی، چمڑے کا فرش، ایک سفید چادر، ایک لوٹا۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کی غربہ خیال اسی پر اکتفا فرمایا۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ ارشب نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار تھیں، سلمان ساربان تھے، ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کیں اور اسے فاطمہ اور علی کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، بارہ الہی، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ سے کہا، دیکھو علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے، اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ تذکرۃ الخاص سبت ابن جوزی کے صفحہ 365 میں ہے کہ فاطمہ کے ساتھ جس وقت علی کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سیدہ عالم۔ لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضہ کے نام سے مشہور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم فضہ کے ساتھ ایک کنیز کاسہ نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھیں، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک دن فضہ سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھیں۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موعظ کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سرور کائنات کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ علامہ بہائی کا جامع عباسی صفحہ 79 میں بیان ہے کہ 100 دن بعد انتقال ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ وفات یوم یکشنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقع وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ
جب فاطمہ الزہرا کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر تیار اسما کو آواز دی۔ اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دے دینا۔ اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے میں ہی وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین، اے رسول کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریباں پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ پہنچے۔ پوچھا، اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرہ میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی، آپ صدمہ سے بحال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھے رو رہی ہے۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور بنا بر روایت مشہورہ جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پشت و بازوئے فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد اور اپنے اعزہ سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بحر الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب جو کافی کم سن تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سایہ میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ مودۃ الکبریٰ صفحہ 129 میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خودی خدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ کی لاش دفن کی اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ کتاب المنتہی الاعمال شیخ عباس کمیر صفحہ 139 میں ہے کہ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم مطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل الامامہ میں ہے، چونکہ فاطمہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا اسی لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ کی عمر 28 سال کی تھی۔